السلام علیکم، شہزادی وائس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زیرانہ، عزم و حوصلہ کے ساتھ۔ جی ہاں، آج کی کہانی کا عنوان ہے عزم و حوصلہ۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم لیڈر کی، تو چلیے شروع کرتے ہیں عزم و حوصلہ۔ دسمبر کی سرد صبح کا سماں تھا۔ دھند چھٹ چکی تھی، ہلکی ہلکی دھوپ آنگن میں پھیل رہی تھی۔ احسن اپنے دادا جان کے ساتھ صحن میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک کے ساتھ ہی اخبار اندر آ گرا۔ احسن دوڑ کر اخبار دادا جان کے پاس اٹھا لایا، جو اب گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے لاؤنج میں آ گئے۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے دادا جان نے کہا، لاؤ بھائی اخبار دکھاؤ، کیا نئی تازہ خبر چھپی ہے؟ احسن نے اخبار دادا جان کی طرف بڑھا دیا اور خود بھی برابر والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ دادا جان نے اخبار کا پہلا صفحہ پڑھنا شروع کیا اور باقی اخبار احسن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو میاں تم بھی اخبار پڑھو۔ احسن نے دادا جان کے ہاتھ سے اخبار لیتے ہوئے دیکھا۔ اگلے صفحے پر قائد اعظم محمد علی جناح کی بڑی سی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر دادا جان سے مخاطب ہوا، دادا جان یہ اخبار میں قائد اعظم کی تصویر کیوں آئی ہے؟ دادا جان نے نظریں اخبار سے ہٹاتے ہوئے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ احسن نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں مجھے تو نہیں معلوم، آپ بتائیں۔ آج 25 دسمبر یعنی قائد اعظم کی سالگرہ کا دن ہے، اس لیے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اخبارات میں ان کے متعلق خصوصی مضامین شائع کیے جاتے ہیں، ٹی وی پر خصوصی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، ان کے کردار اور کارناموں کو سراہا جاتا ہے، یوں ان کی سالگرہ شایان شان انداز میں بنائی جاتی ہے۔ دادا جان نے تفصیل سے احسن کو بتایا۔ کچھ دیر قائد اعظم کی تصویر کو غور سے دیکھتے رہنے کے بعد احسن نے دادا جان سے پوچھا، دادا جان میں یہ تو جانتا ہوں کہ قائد اعظم نے اپنی انتھک محنت، جد و جہد، بہترین قائدانہ صلاحیتوں اور ذہانت کے ذریعے انگریزوں اور ہندوؤں سے ہمارے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان حاصل کیا، لیکن میں قائد اعظم کی شخصیت سے ناواقف ہوں۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ قائد اعظم کیسے انسان تھے؟ دادا جان جو اخبار پڑھنے میں منہمک تھے اچانک چونک پڑے اور اخبار لپیٹ کر میز پر رکھتے ہوئے کہنے لگے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک بہت پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کی شخصیت و کردار میں وہ تمام خوبیاں اور خصوصیات قدرتی طور پر موجود تھیں جو ایک عظیم رہنما کو درکار ہوتی ہیں۔ قائد اعظم تدبر اور فہم و فراست کا نمونہ تھے۔ آپ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ آپ جو بھی کام کرتے پہلے خوب اچھی طرح غور و فکر کرتے، پھر ہی کوئی عملی صورت اختیار کرتے۔ بلا شبہ آپ بہت محنتی تھے، جو بھی کام کرتے خوب دل لگا کر کرتے اور اس وقت تک جد و جہد جاری رکھتے جب تک کامیاب نہ ہو جاتے۔ یہ عالم آپ کا بچپن سے تھا۔ آپ بہت محنت، لگن اور شوق سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ذہین تو تھے ہی، اس لیے ہمیشہ نمایاں کامیابی حاصل کرتے تھے۔ یہ قائد اعظم کی بڑی خوبی تھی کہ آپ نے اپنی پوری زندگی انتہائی نظم و ضبط سے گزاری۔ آپ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کرتے اور پھر اس کام کو مقررہ وقت پر انجام دیتے۔ ہنسی مذاق، بیکار کھیل کود اور فضول کاموں میں اپنا وقت کبھی ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنا زیادہ تر وقت مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنے میں صرف کرتے، جس سے آپ کی معلومات میں بے حد اضافہ ہوا۔ اپنے علم اور معلومات کی بنیاد پر جب آپ انگریز افسر یا ہندو لیڈروں سے بات کرتے تو بآسانی انہیں قائل کر لیتے تھے۔ قائد اعظم کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ بڑے بہادر اور جرأت مند تھے، نہ کسی سے ڈرتے اور نہ ہی کسی کے آگے جھکتے تھے۔ ہمیشہ سچ بولتے اور جھوٹ بولنے والوں سے نفرت کرتے تھے۔ سنجیدگی، مستقل مزاجی، اصول پسندی، یہ وہ خصوصیات تھیں جنہوں نے قائد اعظم کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ ان کی تمام خوبیوں اور صلاحیتوں کی بدولت قوم نے انہیں قائد اعظم یعنی عظیم رہنما کا خطاب دیا، اور سچ بات تو یہ ہے کہ اگر قائد اعظم نہ ہوتے تو ہمارا یہ پیارا پاکستان کبھی نہ بنتا۔ آج ان کی سالگرہ کے دن ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا پیارا وطن بنایا جہاں ہم آزادی سے رہتے ہیں۔ احسن دادا جان کی باتیں غور سے سنتا رہا اور پھر فیصلہ کن انداز میں کہا کہ دادا جان، میں بھی آج سے قائد اعظم کی طرح خوب محنت اور جد و جہد کروں گا اور پوری دنیا میں اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کروں گا۔ دادا جان نے اسے شاباش دیتے ہوئے کہا، اور آپ کا یہ عزم و حوصلہ قائد اعظم کے لیے سالگرہ کا سب سے قیمتی تحفہ ہوگا۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔